بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ابھی تک آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھی، جیسا کہ آپ نے ماقبل میں بھی پڑھا کہ یہ جو بحث جو چل رہی ہے وہ وضو کے فضائل کے حوالے سے چل رہی ہے، یعنی کہ وضو کے کتنے فضائل ہیں، وضو کے فضائل کیا ہیں، اور کس طرح سے وضو کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے بہت ساری حدیثوں کے اندر پڑھا۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا مسواک کے سلسلے میں، یعنی کہ جسے مسواک کے سلسلے میں اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے تو پھر مسواک کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اور بھی بہت ساری حدیثیں بیان کی جائے گی آپ کے درمیان۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی کہ ہر نماز کے وقت، یعنی کہ جب وضو آدمی بناتا ہے نا، تو وضو بنانے سے پہلے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کہتا کہ ہر نماز سے پہلے تم کیا کرو، مسواک کرو۔ سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے، حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ یعنی کہ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ایوب، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کیا؟ الحیا، یہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ یعنی کہ حیا کا ہونا یہ کیا ہے بھائی؟ نبیوں کے پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر حیا آج بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جب انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جو چاہتا ہے اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز بیان کیا وہ تعطر، اور عطر لگانا۔ کیا بھائی؟ خوشبو لگانا، یعنی جو ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، عطر جسے عطر لگاتے ہیں، یہ بھی نبی کی سنتوں میں سے ہے۔ تیسری چیز بیان کرتے ہیں والسواک، یعنی کہ مسواک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نبی کی سنتوں میں سے ہے، کہ نبی کی سنتوں میں سے ہے، اس کو بکثرت استعمال کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ نکاح کرنا، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آئے دن ہوتے ہی رہتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ نبی کے سنتوں میں سے ہے، یا پیغمبر کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے، حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں
عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام فقط الا امرني بالسواك لقد خشيت ان اخفي مقدم في. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں. یہاں بھی دیکھیے مسواک کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، یعنی کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا اس چیز کو کہ جبریل علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. سمجھ رہے نا؟ اور اللہ کا پیغام آنے کی مختلف صورتیں تھیں جس کو آپ نے آگے پڑھیں گے اور اگلی کتابوں کے اندر آپ کو پڑھا دی جائے گی. لیکن یہ کہ ان میں سے ایک یہ بھی تھا طریقہ کہ اللہ کا جو بھی پیغام ہوتا تو اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے مسواک کے ہی حوالے سے بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صحابی رسول ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی. سمجھ رہے نا؟ مسواک کرنے کی یعنی کہ کہتے تھے کہ آپ مسواک کیجیے اور مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو مجھے مسواک کرنے کی تاکید کرتے تھے، تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ مسواک کرنے کی وجہ سے کیا ہے بھائی جو دانت کے اوپر کا جو مسوڑا ہوتا ہے نا اس کو آدمی چھیل نہ دے. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں. اس کے بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا يتسوق قبل ان يتوضا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے. یعنی یہ کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بھی بیان کیا گیا کہ اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دن ہو یا رات ہو جب وہ سوتے اور سونے کے بعد جب بیدار ہوتے نیند سے بیدار ہوتے تو وضو کرنے سے پہلے وہ ضرور کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه او كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم للقرآن. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پہنچتا ہے یعنی اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو یعنی مسواک کا اہتمام کرو. یہاں بھی دیکھیے اسی چیز کو بیان کیا یعنی کہ مسواک کے بارے میں کہ مسواک انسان کو یعنی کہ جب بھی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے سے پہلے جو وضو بنائے تو مسواک کرتے رہنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ اس چیز کو اسی کو پھر یہاں بھی ذکر کیا یہاں بھی. لیکن اس حدیث کے راوی جو ہے یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جب بندہ وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تلاوت کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں. پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے. یعنی کون؟ اس فرشتہ جو ہے وہ اس بندے کے بہت قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بندے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پہنچتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی قرآن کریم کی تلاوت جو بھی بندہ کرتا ہے نماز کے اندر تو وہ سیدھے کہاں جاتا ہے؟ فرشتوں کے منہ میں جاتا ہے. تو منہ میں جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا. یعنی اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بندہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے بیان کیا کہ تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو. سمجھ رہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسواک گھر میں نہیں کیے اور نماز پڑھنے کے لیے گئے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آپ کے منہ کے پاس بالکل بھی نہیں رک پائیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے چونکہ سنتے ہیں اور آپ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ منہ میں منہ بالکل ان کا سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائے وضو بنائیں تو وضو سے پہلے کیا کر لیں؟ جہاں تک ممکن ہو سکے مسواک کا اہتمام کرتے رہیں. سمجھ رہے نا؟ چلیے یہ چیزیں رہی.